باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 7 دسمبر 2021 ہے اور منگل کا روز ہے۔ منگل کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے۔ اسپین کے صوبہ اندلس کے شہر مالاگا کے ریجنل یونیورسٹی ہسپتال کے 68 پروفیشنلز کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ یہ ٹیسٹ کرسمس کے کھانے کے بعد ہوئے، مگر حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کرونا کے پھیلاؤ کی وجہ کرسمس کا کھانا بنا ہے۔ پازیٹیو ٹیسٹ کا شکار اکثر ورکرز نے ویکسین بھی لگوائی ہوئی ہے اور ان میں سے اکثر ICU میں کام کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک ہفتے سے بھی کم عرصہ قبل اندلس کے شہر مالاگا کے ایک ریسٹورنٹ میں کرسمس کے سلسلے میں لنچ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں 170 افراد نے شرکت کی تھی۔ سب کا 1 دسمبر کو اینٹیجن ٹیسٹ بھی ہوا تھا۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں کووڈ پاسپورٹ کی پابندی نے علاقے میں ویکسینیشن کی شرح کو بڑھا دیا ہے۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ نومبر کے مہینے میں اگست، ستمبر اور اکتوبر کی نسبت ویکسینیشن کے اعداد و شمار کو تقریباً دگنا کر دیا ہے۔ بارسلونا کے نزدیکی قصبے بلا سار دے مار میں گزشتہ روز صبح سویرے ایک فلیٹ میں آگ لگنے سے ایک معمر خاتون اور ایک شخص کی ہلاکت ہو گئی۔ آگ صبح 7 بجے عمارت کی 7ویں منزل پر لگی اور ایک فلیٹ سے آگ اور بالکونی سے بہت سا دھواں نظر آیا۔ پڑوسیوں کے مطابق آگ لگنے سے پہلے انہوں نے دھماکے کی آواز سنی تھی۔ 16 فائر فائٹرز نے 11:15 بجے آگ پر قابو پایا۔ حادثے کی تحقیقات جاری ہے۔ بارسلونا میٹرو کی لائن نمبر 1 میں گزشتہ روز 2 گروپوں میں لڑائی ہو گئی، جس میں کئی افراد نے شرکت کی۔ یہ واقعہ میٹرو کے سٹاپ مرکت 9 پر پیش آیا اور لڑائی میں شریک افراد نے اپنی بیلٹس کو استعمال کیا۔ لڑائی کی وجہ سے میٹرو رک گئی تھی اور مسافروں کو انتظار کی کوفت اٹھانا پڑی۔ اسپین کے علاقے اندورا میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے بعد علاقے میں اسپتال نے شیڈولڈ آپریشنز ملتوی کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپتال میں آنے والوں کے اینٹیجن ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے۔ بارسلونا میں پولیس گواردیا اربانا نے محلہ گراسیا میں ایک شخص سے 2800 گرام چرس اور 4100 یورو برآمد کر لیے۔ پولیس نے گاڑی کو روکا جس میں ایک شخص سیفٹی بیلٹ کے بغیر گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی رکی تو اس سے عجیب و غریب قسم کی بو آ رہی تھی۔ جب تلاشی لی گئی تو 2800 گرام چرس اور 4100 یورو برآمد کر لیے گئے۔ پولیس نے شخص کو پبلک ہیلتھ کو نقصان پہنچانے کے جرم کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ بارسلونا میں پولیس موسس اسکواڈرا نے ایک 20 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا تھا، اب اسے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ملزم کا تعلق الجزائر سے ہے۔ زیر حراست نوجوان پر بارسلونا میں 2 معمر خواتین کو تشدد اور ڈرا دھمکا کر لوٹنے کا الزام ہے۔ ملزم نے 11 نومبر کو سانس مونجویک ڈسٹرکٹ میں لفٹ میں داخل خاتون سے اس کا پرس اور موبائل فون چھینا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ دوسری واردات میں بھی ملزم نے ایک 83 سالہ خاتون کا ہینڈ بیگ چھینا تھا اور اس خاتون کو دھکا دے کر گرا دیا تھا اور یہ واقعہ سیوتات بیا میں پیش آیا تھا۔ بارسلونا کے قریبی قصبے بلا فرانکا دل پینادس میں 2 عمر لڑکے چاقو کے وار سے شدید زخمی ہو گئے اور ان کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ لڑائی کا واقعہ رات 1 بجے ہوا۔ یہ لڑائی نوجوانوں کے 2 گروپس میں ہوئی اور 3 نوجوانوں کے زخمی ہونے پر ختم ہوئی۔ 2 زخمیوں کی عمریں 15 سال کے درمیان ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں، جبکہ تیسرے کو معمولی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ایک کم عمر ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ زیر حراست 14 سالہ لڑکا ہسپانوی شہریت کا حامل ہے اور اس پر اقدام قتل کا الزام ہے۔ بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کو فلم پٹھان کی شوٹنگ کے لیے گزشتہ ماہ اسپین آنا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے آریان خان کی ممبئی کروز شپ کیس میں گرفتاری کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے اور انہیں فلم پٹھان کی شوٹنگ کو روکنا پڑا تھا۔ شاہ رخ خان اب کام پر واپسی کے لیے تیار ہیں اور وہ فلم پٹھان کی شوٹنگ کے لیے اسپین بھی آئیں گے۔ فلم کی دوبارہ شوٹنگ کے لیے شاہ رخ خان نے اپنی فٹنس پر کام شروع کر دیا ہے۔ فلم کی شوٹنگ جنوری میں مکمل ہوگی۔ اس فلم کی شوٹنگ اسپین کے شہر سابیا، مایورکا، کادس، خیرس دے لا فرنٹیرا، بالدی موسا اور دیگر علاقوں میں ہوگی۔ ان لوکیشنز پر فلم کے 2 رومانٹک گانوں کی شوٹنگ ہوگی، جس میں شاہ رخ خان کے ساتھ دیپیکا پاڈوکون ہیروئن ہوں گی۔
یورپی ملک بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں کورونا پر قابو پانے کے لیے کیے گئے سخت اقدامات کے خلاف مظاہرے جھڑپوں کا باعث بن گئے۔ پولیس نے مظاہرین کے خلاف واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جبکہ مظاہرین کی جانب سے پولیس اہلکاروں پر جلتی ہوئی اشیاء اور بوتلیں پھینکی گئیں۔ پولیس کے مطابق مظاہرے میں تقریباً 8,000 افراد شریک تھے۔ شرکا میں ویکسینیشن کے مخالف بھی موجود تھے۔ حال میں ایسے ہی پرتشدد مظاہرے فرانس اور نیدرلینڈ میں بھی ہو چکے ہیں۔ خواتین یا بچوں کے مقابلے میں مرد کورونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ-19 کو زیادہ پھیلاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ زیادہ آسانی سے پھیلا سکتے ہیں۔ یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ وبائی مرض کرونا اور اس کے معاشی نتائج کے باوجود بین الاقوامی اسلحہ ساز صنعت نے اپنے ہتھیاروں کی فروخت میں اضافہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اسٹاک ہوم پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق دنیا کی مشہور 100 اسلحہ ساز کمپنیوں نے 2020 میں $531 بلین مالیت کے بھاری ہتھیار فروخت کیے۔ اسلحہ کی بین الاقوامی منڈی کا سب سے بڑا تاجر امریکہ ہے۔ امریکی کمپنیوں نے $285 بلین کے ہتھیار فروخت کیے، جبکہ چینی کمپنیاں دوسرے نمبر پر رہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے گورکھپور ضلع کے ایک گاؤں میں عاشق نے شادی کے منڈپ پر دلہا کی موجودگی میں اپنی محبوبہ کی مانگ میں سندور بھر دیا۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دلہا منہ تکتا رہ گیا اور دلہن کے عاشق نے اس کی مانگ میں سندور بھر دیا۔ دلہا دلہن ایک دوسرے کو پھولوں کا ہار پہنانے ہی والے تھے کہ اسی دوران دبنگ انداز میں منہ چھپائے لڑکی کی عاشق نے اسٹیج پر نہ صرف انٹری دی بلکہ جھٹ پٹ اس کی مانگ میں سندور ڈال دیا۔ سیالکوٹ میں توہین مذہب کے الزام میں ہجوم کے ہاتھوں قتل ہونے والے سری لنکن مینیجر کی لاش کولمبو روانہ کر دی گئی ہے۔ اس حملے کی وجہ سے پاکستان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اسے ملک کے لیے شرم کا دن قرار دیا تھا۔ پولیس ابھی تک اس حملے میں ملوث 131 مشتبہ افراد کو گرفتار کر چکی ہے، جبکہ ان میں سے 26 کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ سیالکوٹ میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں سری لنکن مینیجر کے قتل کے بعد لنکا پریمیئر لیگ میں شرکت کے لیے آنے والے پاکستانی کھلاڑیوں کی سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سری لنکن کرکٹ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ جمعہ کو پیش آنے والے واقعے کے بعد اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی، کیونکہ اس واقعے کے سبب سری لنکا بھر میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان سپر لیگ PSL کے 7ویں ایڈیشن کے لیے دنیا بھر سے 443 کرکٹر مختلف کیٹیگریز میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ کرس گیل، تبریز شمسی، ڈیوڈ مولر، ایلیکس ہیل، جیسن روئے، جیمز فاکنر اور بین کٹنگ سمیت ٹاپ پلیئرز 27 جنوری سے شروع ہونے والے ایونٹ میں جگمگانے کو تیار ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کا 7واں ایڈیشن 27 جنوری سے شروع ہوگا۔ ایونٹ کے 34 میچز کراچی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو کرونا وائرس کی وبا سے نجات دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں نئی خبروں کے ساتھ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔